بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی فضیلت کے بیان میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور عبادت کی۔ صحابہ کرام کو رشک آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمریں کم ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمیں یہ عظیم رات عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس خاص انداز میں بیان فرمایا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، اور وہ سلامتی ہے صبح کے چمکنے تک۔ شب قدر رمضان کی طاق راتوں میں سے ایک مبارک رات ہے، اور یہ بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ 83 برس کا زمانہ ابھی کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الفی شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہیں گے عطا فرما دیں گے۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں نازل ہوتے ہیں، ہر اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کے ذکر اور عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سال کی تقدیر اور فیصلے کا کام قلم دان فرشتوں کو سونپا جانا ہے، تو اس وجہ سے بھی اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ قدر کا معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی رات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں آسمان سے زمین پر کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان و اخلاص کے ساتھ اس رات کو قیام کیا، اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس رات کی علامات میں سے یہ ہے کہ یہ رات انتہائی راحت بخش، صاف، پرسکون اور خاموش ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس میں چاند روشن ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک کسی ستارے کے لیے ٹوٹنے کی اجازت نہیں۔ اس کی صبح کو سورج کمزور اور سرخ طلوع ہوتا ہے۔ اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ بالکل برابر ہوتا ہے، گویا کہ وہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ اس دن کے ساتھ نکلے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات میں اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرض کرو، انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تعالیٰ، بے شک آپ بخشنے والے مہربان ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، بس مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں شب قدر میں عبادت کرنا نصیب فرما دے، اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما لیجئے، آمین۔